طریقت میں ایسے لوگ بھی ہیں، سارا مہینہ ایک کرتا، سارا سال ایک کرتا، اسے پیبندی لگاتے رہے، لیکن اس کو کہتے ہیں گودڑی میں لا لو. ایسے بھی ہیں، طریقت کے حالات مختلف ہیں. تو یہ بولتے دنیا سے کہ رونق سے دل اٹھ گیا. اور دوسرا بھی کبھی دیکھو مولانا صاحب، آپ اس کو نوٹ کریں، ایک مہینے کیسے کیسے کپڑے پہن کے آتے، اور وہ اس کو مل جائے تو کسر نہیں کرتا، نہ ملے تو طاق میں رہتا. جھوٹ بولنا اچھا ہے. ہاں نیت میں کیا کہ ایسے شعر پڑھتے ہیں، کہنے والوں نے ایسے کہا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، پھر تو وہ بات کا مطلب بدل گیا، وہ نہیں ہوگا. لیکن ان کے دل میں یہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی بس. اور تم کیا ہو، تم کو پتہ ہی ہوگا، نہیں پتہ ہوگا، ہمیں تو اپنا پتہ ہی ہے. تم کو اپنا کیا پتہ ہے، کیسے ہو، ہاتھی کی دانت والے ہو. ہاں آ گئے ہو، ہاں جی، اللہ اللہ کرنا ہے، یا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کر کے حل ہو جائے، کسی کر کے حل ہو جائے. جیسے تنظیموں میں جاتے ہو، کسی تنظیم میں جاؤ، مسئلہ حل کرنا ہے، تنظیم سے مطلب نہیں، مسئلے کو دیکھ کے آدمی آگے چلتا. تو ہمارا مسئلہ، تمہارا مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، نادان ہیں، پاگل ہیں. ان چیزوں سے ہم لوگ احساس جگائیں گے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو حرج نہیں ایسے بولنا. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر سمجھو ایسا ہی ہے، بس جیسے کہ غفلت میں، جہالت میں خدا معاف کرتا ہے، اور جان بوجھ کے کرتا ہے تو خدا رسول سے مذاق کرتا ہے. یہ چیزیں بڑی سوچنے سے ہوتی ہیں. آقا جی کے پاس صحابی بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات ہوئی تو اس نے ایسے کچھ لاپرواہی کی، تو آقا جی سے کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا میں نے نیت میں کچھ ایسے دل لگی کرتا ہوں. سورۃ توبہ میں آیت ہے، اس کا آیت یاد نہیں آ رہی، جس کا مفہوم ہے کیا خدا رسول سے مذاق ہوتا ہے؟ ایسے کہا آقا جی نے. پھر وہ آیت بھی ایسی اتری قرآن میں، سورۃ توبہ میں، کہ لاپرواہی کی باتیں کرتے خدا رسول سے. بلکہ یہ پڑھے کوئی بات نہیں، کہ نیت میں یہ کرے، نیت ٹھیک رکھے کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے کہنے والے اٹھ کے. ہمارا تو دل نہیں اٹھا ہے، لیکن اٹھ جانا چاہیے. ہاں حدیث شریف میں آتا ہے جس نے دنیا کا افسوس کیا، اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کو دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. حدیث کے مفہوم میں ہے، یہ حدیثیں ہیں. خدا اس کو 1000 سال کا جو مسافات ہے جہنم کا دور، اس کے 1000 سال اور قریب کرتا، دھکیلتا اس کو آگے. اس کا افسوس ہے تم کو، 1000 سال دھکیلتا اس کو. امام ادریسی کی کتاب میں یہ حدیثیں ہیں. جو آخرت کو روتا ہے، میرا ایمان ہاتھ سے نکل گیا، اب میری آخرت بھی خراب ہو گئی، میری آخرت اچھی نہیں. کیا اس نے کچھ نہیں. اللہ 1000 سال کا مسافہ کم کرتا اس کو، اور اپنی نعمتیں اور جنت کی طرف کرتا ہے. کس کو دکھ ہوا ہے؟ میں نے اپنی آخرت نہیں بنائی، آخرت خراب کی. میں دنیا میں جو دنیا کے لیے افسوس کیا، خدا جہنم کے قریب اس کو کرتا ہے. جو آخرت کے لیے رویا کہ آخرت میری خراب ہو رہی ہے، خدا جنت کے قریب کرتا ہے. نیت ہی دیکھو، نیت کا کتنا فرق ہے. ہم لوگ ایسے ہی مصیبت پڑے، عذاب آئے، دباؤ پڑے، پریشانیاں آئے، خدا کا نام بھی لینا شروع کر دیا، دروشی بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب بعضوں کے مسئلے حل ہوئے، خط اچھا تھا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل ہوئے، ہماری شادیاں انجام کو پہنچی. پہلے لکھنا تھا ہماری آخرت کا مسئلہ حل ہوا، ہم کو نماز نصیب ہوئی، ہم کو درود شریف نصیب ہوا، ہم کو فکر آخرت کی نصیب ہوئی. یہ خوشیاں لکھتے ہیں.
اخلاص بہت مشکل ہے عبادت میں، تو خدا ہم کو آپ کو اخلاص نصیب کرے۔ تو ایسی باتیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، ہاں، کہ بیٹھا بھی اٹھ کے بھی گیا بے فضول وقت ضائع کیا، اور جب اس میں نقص آ گئے تو وہ عبادت کے لیے زحمت بن گئی، وہ بیٹھنا خدا سے مذاق بن گیا کہ دل لگی کرتا آ کے، خدا رسول سے دل لگی ہوتی ہے۔ چلے جی، دنیا کے رونق سے دل اٹھ گیا، سنیں اس کی آپ اپنے کو بھی سوچیں، میں بھی اپنے کو سوچوں، ہم ایسے ہیں؟ اس سے پوچھو، انجینئر شادی کراؤ، لڑکیوں کو ڈاکٹر شادی کراؤ، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نمازی شادی نہ کراؤ، کوئی غریب شادی نہ کراؤ۔ نبی کریم نے غریبوں کی محبت مانگی ہے، اپنے سے نیچوں کو شادی کرے، غریبوں کو شادی کرے، خدا حفاظت فرماتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، نبی خوش ہوتا ہے، دین کی وجہ سے۔ انجینئر اور ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لڑکیوں کے لیے انجینئر اور ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خود بھی برباد وہ بھی برباد، ایمان کے حالات اچھے نہیں رہتے نا، دنیا داری کا تقاضا ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے سے کم کو ڈھونڈ، اپنے سے اونچا ڈھونڈے گا، ذلیل کرے گا، طاقتور ہوگا، تو میں ہو گئی، بتائے گا تم کو، بتاؤ یہ صحیح بات ہے غلط ہے؟ کہ تم سے طاقتور ہے، مال میں زیادہ ہے، پھوتی میں زیادہ ہے، ہاں، تو میں ہو گئی، تمہارے لڑکے کو بھی مارے گا، اس کو بھی گھر سے ہلا ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ بعد نے ایسے کیا جی، 2 بڑے تھے، نام نہیں لیتا ہوں، کئیوں کا ایسے ہوئے، 2 کیا تھے، کئی ایسے ہوئے ہیں، عہدے والے، اس کی بہن کو ذلیل کیا، برا حال کیا، روتے پیٹتے تھے، پھر ان کو تسبیحیں یاد آئیں، شیخ امین یاد آیا، وظیفے یاد آئے، تو کہتے ہیں ربا دار نافع، کوئی چیز نقصان دہ ہوتی ہے لیکن اس میں فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ ٹھکائی پٹائی ہوئی، ان کو وظیفے یاد لگ گئے، 2 نمازوں میں لگ گئے، ادھر آنا شروع کر دیا، ٹھکائی پٹائی ہوئی نا، اللہ یاد آیا، وہ نماز یاد آئی، وظیفہ یاد آیا، تو یہ حال ہے۔ اپنے سے نیچے کو شادی کرو، لیکن اس میں ظلم نہ کرو، کمزور ہوا ایسا طاقتور اچھا ہے، کمزور ہو تو میرا خیال ہے اچھا ہی، دبائے گا تم بھی دبا لو گے اس کو، لیکن طاقتور ہوگا تم کو ٹکائے گا، ٹھکانے لگا دے گا۔ کرتے ہیں جی، ایسا ہوا ہے، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، تو آقا جی کہ دین کو دیکھ کے کرے۔ اکثر دیندار یہ پھوتی خانے تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہاں، ڈھونڈو دیندار ہو، اگر دیندار ہے ڈاکٹر تو خیر ہے، لیکن بہت کم ایسا آتا ہے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا عہدے والا ہو دیندار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، اکا دکا کو، لیکن غریبوں میں اکثر دیندار ہوتے ہیں، اور کچھ اختلاف ہو جائے تو صلح بھی جلدی ہو جاتی ہے، ان پھوتی خانوں سے صلح بھی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی یہ باتیں ٹھیک ہیں غلط ہیں؟ تو آقا جی کہتے دین کو دیکھ کے شادی کرو، ہم حسب کو نہ دیکھو، نسب کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، حسن کو نہ دیکھو، دیکھو خدا کی محبت، نبی کی محبت جس میں ہے سو کر لو۔ دیندار دیکھو، دیندار جو خدا سے محبت کرے گا وہی دیندار بنے گا نا، وہی نمازوں کو دل سے لگائے گا، قرآن کریم کو دل سے لگائے گا، درود شریف اس کو بہت اچھا لگے گا، اس کو محبت ہے، دیندار ہے، پردہ شرم حیا اس کو اچھا لگے گا، بے حیائی اس کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ بے حیائی ایمان سے نکالتی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر کا، حیا خیریں لے کے آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، حیا خیریں لے کے آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہو گیا، بڑا بے حیا ہو گیا، بڑا آدمی ہو گیا۔ جن کو خود دین کی خدا کی محبت ہوتی ہے افسوس کرتے ہیں، جن کو دین یا ایمان نہیں ہے یا کچھ ایسے گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں جن کی ترقی ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے، تو خدا کرے ہم ایسے ہی ہو جائیں جیسے اللہ نے چاہا، نبی نے چاہا، حیا والے، ایمان والے، تو حیا ایمان کی باتیں کریں گے، نبی کریم کی باتیں کریں گے، ان کی محبت کے تقاضے پورے کریں گے، یہ چیزیں خود پیدا ہو جائیں گی، آپ اچھا بیج بوجھیں اس میں پھل خوشبو آپ میں خود آ جائے گی،
تو ذکر اذکار میں جو لگ جاتے ہیں ان میں خود یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. نصیحت کم کرو زیادہ کرو خود آ جاتی ہیں. جو ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں شیطان خون کی طرح انسان میں چلتا ہے. ان میں بے حیائی بے شرمی بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھنا، درشی بھی نہیں پڑھنا. اللہ جی کہتے ہیں قرآن میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دور کر دیتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے. نماز ہی ہے، اس میں کسی چیز کم ہوتی جائے گی. نمازیں نہیں پڑھتے پھر بے حیائی آئے گی نا. کہ قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا، اس میں کوئی شک نہیں، تحقیق نماز روکتی ہے انسان کو. اور جو نماز کا نفل زیادہ پڑھے اس میں بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی کے کام زیادہ آ جاتے ہیں. ہاں تو پھر یہ چیزیں دنیا کے ساتھ پھر دنیا بھی محفوظ آخرت بھی محفوظ. اگر تجھے کوئی خدا تھوڑا مال زیادہ دے دیا ہے یا عہدہ اچھا ہے، ساتھ نمازی بھی بن جائے، کیا حرج ہے؟ اولاد کو بھی نمازی بنا. ہاں تو ایسا نہیں کرتے ہیں، پھر گھر میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، باہر بھی مصیبتیں آتی ہیں. پھر وہ باتیں عام جو ہوتی ہیں کر دینی چاہیے، جو چھپی ہوتی ہیں اس کو نہیں کرنی چاہیے. وہ منع ہے کہ خدا پردے کو پسند کرتا ہے. تو یہ عام ہے، تو اس میں خیال ہے کہ میں ایسی باتیں کر دوں تو کوئی حرج نہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہیں دوستی کر لی، بہن نے دوستی کر لی، آ گئی نا بے شرمی. اب وہ کہتا ہے میں اس لڑکے کو ماروں یا اپنی بہن کو ماروں؟ پہلے اپنے کو مارو، اپنے ماں باپ کو مارو. آقا جی کہتے ہیں ماں باپ یہودی نصرانی بناتے ہیں. اگر چھوٹے میں گھر میں کنٹرول رکھتے یہ نہ ہوتا نا. لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا پڑھایا، آزاد کیا، اچھی ماحول ملا نہ ملا آزاد کیا. اگر ٹی وی دیکھتی تھی کوئی معمولی کوئی ضروری بات دیکھ رہے تھے، بے حیائی فلمیں بے حیائی چیزیں دیکھیں، اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ہاں تو پھر آخرت کے خلاف ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. ہاں ان کے گھروں میں غم اور مصیبتیں اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر سے بیزار ہو جاتے ہیں. لڑکی کیوں ایسے کرتی ہے، لڑکا کیوں ایسے کرتا ہے، میری بہن نے ایسا کیوں کیا، ہماری عزت کو پر حرف آتا ہے. تو کام ہی تم نے ایسے کیا، اس طریقے سے چلے نہیں جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا. اور اب تو چلنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمت کرے چلے جتنا چل سکے، باقی اللہ معافی دے گا. آخر وقت آئے گا دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا. تو کوشش کرے. ہاں ہاں یہ نیتوں کا سننا، یہ قرآن کا پڑھنا، اس سے انسان کے اندر خیالات اچھے پیدا ہوتے ہیں، اچھے کام کرتا ہے. اب جب یہاں آتے ہیں درود شریف کا سنتے ہیں، آقا جی کا سنتے ہیں، تو آپ کا ذہن بنتا ہے، آپ کا دل نہیں کہتا میں درود شریف پڑھ لیا کروں، یہ پڑھوں. تو ایسا ماحول گھر میں بھی ہو، انسان سے ماحول کو ساتھ رکھے دنیا داری کے ساتھ. نہیں تو دنیا ایک مصیبت اور خطرہ اور آگ اور جہنم بن جائے گی ہمارے تمہارے لیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آخر کے دو چیزوں سے بہت بچو، واتقوا الدنیا واتقوا النساء. ایک یہ عورتوں سے بچو اور ایک یہ دنیا سے بچو. ہاں اس کا بچنا کیسے ہوگا کہ ساتھ تمہاری یہ نماز روزہ درود مستقل ہوگا جس اصول سے ہوگا. تو یہ عورتوں کے بھی مسئلہ تمہارا کنٹرول ہو جائے گا. دنیا کے انسان دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. شادی وغیرہ چیزیں ضروری ہے. اور جو انسان کے اندر شہوتیں بلائیں مصیبتیں ہیں یہ نہ اچھے سے نکل سکتی ہیں، وہ اندر ہی رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن حدیث درود شریف یہ چیزوں میں لگنے سے اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے. ہاں اور جو چیزیں نہیں پڑھتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اپنے پر اس کو مصیبت ہے، دوسروں پر مصیبت ہے، بہن میں مصیبت ہے، بھانجی میں مصیبت ہے. اچھی خبریں نہیں سنتا ہے، کہتے اس کو قتل کر دوں، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں. تو نہیں ہوا کنٹرول. اگر ساتھ تم دین کا ماحول رکھتے یہ چیزیں اندر سے نہیں نکلتی، کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ پھر سب ادھر تصرف کرتا ہے جدھر جائز ہوتا ہے. ناجائز تصرف اس کا نہیں ہوتا شہوت کا، پھر جائز تصرف ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے آقا جی نے ایک حدیث میں فرمایا کوئی تمہارے میں سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو خدا اس کو ثواب اجر دیتا ہے. تو صحابہ کے وہ تو ہماری خواہش پوری کرتے ہیں. کہا اگر وہ حرام کاری کرتا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ کہاں یا رسول اگر وہ حرام کرتا زنا کرتا گناہ ہوتا؟ کہا زنا سے بچا، اس نے شادی کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اجر ثواب دیتا ہے. ایسے فرمایا. تو کنٹرول ہو جاتا ہے انسان کا.
یہ بے کنٹرول ہونا، پھر یہ قتل ہونا، یہ آشنا کے ساتھ چلی گئی وہ چلی گئی، دین بھی نہیں تھا، بے پردی بھی کی، بے حیائی بھی کی. تو یہ تو چھپے ہوئے واقعات تو بہت ہیں جو انسان سن لے. کیوں؟ اللہ ستار غفار ہے، جو اخباروں میں آتے ہیں سنتے ہیں اس سے زیادہ ہی چھپے ہوں گے یا نہیں چھپے ہوں گے. یہ تو ہے نا. تو پھر ان چیزوں کا ضروری ہوا نہیں ہوا، بہت ضروری ہے. گھر میں نماز کا ماحول رکھیں، درود کا ماحول رکھیں اپنے کو. تو پھر بچوں کو بھی جب اسکول میں جاتے ہیں ساتھ ہی پوچھا تم نے آج درود سی پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی؟ کوئی نماز تو نہیں پڑھی تھی. تو بچے کو پکڑا، پر چل نماز پڑھ، تم صبح کی نماز نہیں پڑھی قضا پڑھ، تم زور کی نماز پڑھی رات کو قضا پڑھ، نماز پڑھا جیسے بھی پڑھے چھوٹا موٹا. ایسے ان کو عادت پڑ جاتی ہے، گھر کا ماحول بن جاتا ہے. آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو تو پکڑ کے نماز پڑھاؤ، 10 سال تک، 3 سال تک کھینچو. جب 10 سال کی عمر ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ، پھر ان کو مارا کرو، کیوں نہیں نماز پڑھی. تو اس عمر میں اثر ہوتا ہے، حکمت ہے تو کہا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہمارے ماحول اگر دین کے اچھے ہوں گے دنیا کے خود ہی اچھے ہو جائیں گے. یہ مصیبت عملوں کی وجہ سے آتی ہے، پریشانیاں وغیرہ، یہ عذاب عملوں کا نتیجہ ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں بولتے کرتے ہیں ایسے کیسٹیں گھر میں بھی سنا کریں، گھر میں بھی ان کو لگایا کریں. نماز کا پوچھا کریں، درود کا پوچھا کریں، استغفر اللہ کا پوچھا کریں. رات کو سوتے وقت ان کو صورتیں پڑھا کے سلایا کریں. قل اعوذ بالفلق برب الناس پڑھ، قل واللہ پڑھ. اس سے جن بھوت کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. ہاں ایسے سکھائیں ان کو. اور چیزیں سکھاتے ہو یہ نہیں سکھاتے، یہ بھی سکھاؤ.